جو بندہ یہ 10 دن پالے تو کرنا کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ رسول اللہ نے سٹریس دیا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 10 دن پالے اس کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہے، تحمید کہے اور تحلیل کہے، which is لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ عید کے دن آپ کو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحلیل بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کو کثرت سے ہم جو ہے اپنی زبان سے ادا کریں۔ اور آپ نوٹ کریں گے حدیث میں جو لفظ آیا ہے فَأَكْثِرُوا، کوانٹیٹی پہ سٹریس دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کریں۔ عرفہ کے دن ان 3 دعاؤں کا تم نے اہتمام کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ عرفہ کا دن تم نے وصول کر لیا۔ دھیان سے سنو، یاد کرو۔ سب سے پہلی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ دیکھیں گے یہ دعا تعریف پر مشتمل ہے، یعنی اس میں اللہ کی تعریف بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ مانگا تو گیا نہیں، لیکن اس کو اتنا امپورٹنس کیوں حاصل ہے؟ آپ کو فردوسی شاعر کا واقعہ یاد ہوگا، جب اس نے محمود غزنوی کی شان میں کچھ اشعار کہے تو اس نے ہر شعر کے بدلے اس کو سکہ دیا۔ اگر فردوسی شاعر اپنی ضروریات کا سوال کرتا تو کتنا مل پاتا؟ چند اشرفیوں کے برابر بھی سامان اس کو نہیں ملتا، لیکن اس نے تعریف کی تو اس کو بہت کچھ مل گیا۔ تو یہ وژڈم ہے اس دعا کے پیچھے، اس لیے عرفہ کے دن خوب اس کا اہتمام۔ دوسرا، عرفہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کرنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور تیسری اور بہت اہم دعا، عرفہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں جتنے پورے سال میں کسی دن نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عرفہ کے دن اس دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اللہم آتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آنکھ سے آزاد فرما دے۔ ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ عرفہ کے دن کی برکت ہر ایک حاصل کر سکے۔ جس وقت ہماری فجر کی نمازیں جمعے کی نمازوں کی طرح ہو جائیں گی، یعنی فجر کی نمازوں میں ہماری جو مسجدیں ہیں وہ جیم پیکڈ ہوگی، امت جو ہے عروج کی طرف چلی جائے گی۔ کیوں ہم جمعے ٹو جمعے مسلمان کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم عید ٹو عید مسلمان کیوں بن جاتے ہیں کہ فجر میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ جو بندہ فجر کی نماز سکپ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سنت اتنی امپورٹنٹ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، تو فرض کا کہاں پہ آپ اس کا ثواب کا کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ کی نمازوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، تو سکسس تو بھول جاؤ نا آپ۔ ایسا بندہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے جب وہ اٹھے گا تو کسلان ہوگا، بے برکتی ہوگی، کام نہیں ہو پا رہے ہوں گے، اینڈ دس از دا سچویشن وی آر ان رائٹ ناؤ۔ یعنی برکت کا ایلیمنٹ تو اٹھ گیا نا شیخ۔ 2 بلینز باتیں بڑی بڑی کر لیں کہ جی وی ہیو آئلز، وی ہیو دس، وی ہیو دیٹ، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ رائٹ، ہمیں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ۔ کب ہوش آئے گی ہمیں؟ اگر ابھی نہیں آئے گی شیخ، واللہ پھر کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اقربکم منی منزلا یوم القیامہ، تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ کون ہے؟ احاسنکم اخلاقا فی الدنیا، جس کے اس دنیا میں اخلاق سب سے اچھے تھے۔ If you want to be with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the day of judgment، اپنے اخلاق پہ کام کرنا آپ شروع کر دیں۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور دیکھیں، اخلاق کو بہتر کرنا مشکل کام ہے، رائٹ، لیکن ریوارڈ تو آپ دیکھو۔ اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات اچھے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ تو آپ پلے کرو، اپنی زبان خراب تو نہ کرو گالی دے کے اور بعد میں جو ہے ریٹیلیٹ کر کے۔ تو یہ ہمارے لیے شارٹ کٹ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن، تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنا شروع کر دو۔ اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔